السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکی دور کا تجزیہ، ہجرت مدینہ کے اسباب۔ مکی دور کے چوتھے دور 11 سے 13 نبوی تک 15 صورتیں نازل ہوئیں، جن کا زیادہ تر حصہ قرآن کا زیادہ تر حصہ انہی 3 سالوں میں نازل ہوا، جن کی خاص صورتیں سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف، سورۃ نحل، سورۃ ابراہیم، سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ مزمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنا دین پورا کر کے رہوں گا۔ قرآن کی یہ بشارتیں ڈھکی چھپی نہ تھیں، مسلمانوں کی طرح کفار بھی ان سے واقف تھے۔ چنانچہ اسود بن مطلب اور اس کے رفقا جب صحابہ اکرام کو دیکھتے تو کہتے، لیجئے آپ کے سامنے روئے زمین کے بادشاہ آ گئے، یہ جلد ہی کیسر و کسریٰ کو مغلوب کر لیں گے، اور اس کے بعد تالیاں اور سیٹیاں بجاتے۔ جب مسلمانوں کو دیکھتے، وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے، جنہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو قرآن کے ذریعے مسلسل روحانی غذا فراہم کر رہے تھے، قرآن کے ذریعے ان کے نفوس کا تزکیہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب جو تھے پہلے وہ مشرکین مکہ تھے، جو اس بات کو تو تسلیم کرتے تھے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ، وہی ہر چیز کا خالق ہے، وہی دن نکالتا ہے، وہی رات لاتا ہے۔ ان میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہ تھا کہ یہ کام کسی لات، عزا، حبل، دیوی دیوتاؤں کا ہے۔ یہ ماننے کے باوجود حق تسلیم نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی وہ محض نبی ہونے کی حیثیت سے کی۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا۔ سیدنا علی علیہ السلام کی روایت ہے کہ ایک بار ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے، انا لا نکذب ولکن کذبوا ما جئت بہ، کہ ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، مگر آپ جو پیش کر رہے ہیں اسے ہم جھوٹ قرار دیتے ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پر اخنس بن شریک نے تنہائی میں ابو جہل سے پوچھا کہ یہاں میرے اور تمہارے سوا تیسرا کوئی موجود نہیں، سچ بتاؤ کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟ تو اس نے جواب دیا، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچا آدمی ہے۔ عمر بھر اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، مگر جب نبوت اس کے حصے میں آ گئی تو ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ یعنی ان کی انا، تکبر، ضد، ہٹ جو تھی وہ حق کو تسلیم کرنے پر اڑے ہوئے تھے۔ ان حوصلہ شکن حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی دی جا رہی ہے، یعنی اپنے نبی کو کہا کہ تکذیب دراصل تمہاری نہیں بلکہ ہماری کی جا رہی ہے۔ کہا کہ اے میرے محبوب، جب ہم تحمل اور بردباری سے ان کفار کو برداشت کیے جا رہے ہیں تو اور ڈھیل پر ڈھیل دیے جا رہے ہیں تو آپ کیوں مضطرب ہوتے ہیں؟ اور لَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اے نبی، ہم جانتے ہیں
کہ ان کی باتیں یقیناً آپ کو غمزدہ کرتی ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں تو یقیناً وہ آپ کو نہیں بلکہ ظالم اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور اللہ ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے جو خود منکرین حق کے اپنے نفس کے اندر موجود ہے۔ جب کسی بھی انسان پر کوئی بڑی مشکل یا آفت آتی ہے تو وہ اس وقت ایک خدا کے دامن کے سوا کسی دوسری پناہ گاہ سے نظر نہیں آتی۔ وہ آسمان والے رب کی طرف ہی لوٹتے ہیں۔ کٹے سے کٹا دریا اللہ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے جب سخت مشکل میں، جہاں دیکھتا ہے کہ میرا حد نہیں۔ توحید کی شہادت ہر نفس کے اندر موجود ہے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ اسی مشاہدے سے ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ جب فتح مکہ ہو گیا تو اکرمہ جدہ کی طرف بھاگے اور ایک کشتی میں سوار ہو کر حبشہ گرا لی۔ راستے میں سخت طوفان آیا، کشتی ڈوبنے لگی۔ پہلے دیوتاؤں کے نام لے لے کر دعا مانگتے رہی لیکن طوفان نہ تھما۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ کشتی ڈوبنے والی ہے تو انہوں نے کہا اس وقت صرف آسمان والے رب کو پکارو، اس کے سوا کوئی ہمیں اس طوفان سے بچا نہیں سکتا۔ اگر اس وقت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھلی اور ان کے دل نے آواز دی کہ اگر یہاں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں تو یہی تو وہ بات ہے جو اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول ہمیں 20 سال سے سمجھا رہا ہے، اور ہم خامخواہ اس کے ساتھ لڑتے اور جھگڑتے ہیں اور اس کی بات نہیں مانتے۔ اس وقت اس نے اللہ کریم سے عہد کیا کہ اگر میں اس طوفان سے بچ گیا تو سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا، اسلام قبول کر لوں گا۔ انہوں نے اپنے اس عہد کا پورا کیا، اور نہ صرف اس عہد کو پورا کیا بلکہ پوری زندگی جہاد میں آپ کے ساتھ گزاری۔ 100 گھوڑے ایک دن میں جہاد میں دیتے تھے۔ ایک طرف تو یہ حالات تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ مسلمانوں پر روئے زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ ہو رہی ہے۔ دوسری طرف ان حوصلہ شکن حالات میں ایسی آیات نازل ہوتی تھیں جن میں اہل ایمان کے غلبے کی یعنی فتح، ان کے کامیاب ہونے کی بشارت موجود ہوتی تھی۔ سورۃ صافات میں اور ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسول کے لیے صادر ہو چکا ہے، یقیناً وہ مدد کیے جائیں گے، ان قریب کفار کی جماعت کو شکست دی جائے گی۔ پھر ان آیات میں مسلمانوں کے لیے ایسے خطاب بھی ہوتے تھے جن میں پروردگار کی رحمتوں اور رضوان سے بھری ہوئی جنت کی بشارت ہوتی تھی، اور ظالم اور سرکش دشمنوں اور کافروں کے لیے ان حالات کی تصویر کشی ہوتی تھی کہ جب وہ رب العالمین کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے، ان کی بھلائیاں اور نیکیاں ضبط کر لی جائیں گی اور ان کے چہروں سے گھسیٹ کر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور کہا جائے گا لو اب اس جہنم کا لطف اٹھاؤ۔ غور کیجئے کہ یہ عظیم الشان کامیابی اور تبدیلی کیسے ہوئی۔ مشرکین مکہ کا مسلمانوں پر ظلم کیوں تھا؟ وہ قرآن کا پیغام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو پیش کر رہے تھے، قرآنی آیات پر عمل کر کے مسلمانوں کا تزکیہ کر رہے تھے۔ باوجود ظلم و ستم کے دین پر قائم رہنے کی ہمت جو تھی وہ بڑھ جاتی۔ مکی صورتیں عام طور پر چھوٹی، الفاظ کم، معنی بہت زیادہ، اور اس قدر پر اثر کہ مشرک لوگ بھی کہتے تھے مت سنو بہک جاؤ گے۔ اس میں زیادہ تر توحید، رسالت، آخرت، اللہ کی نشانیوں پر یقین، مسلمانوں کو بشارت اور کفار کو عذاب کی دھمکیاں دی گئی تھی۔ ہجرت مدینہ کے کیا اسباب تھے؟ حضرت ابراہیم نے اپنے رب کو پکارا اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے محمد عربی دعوت اسلام لے کر مبعوث ہوئے۔ تو عرب کے جو صرف کعبہ کے متولی تھے
اور سردار بنے بیٹھے تھے۔ انہیں یہ باتیں اچھی نہ لگیں کہ ایک یتیم کوہ صفا کی پہاڑی پر کھڑا ہو کر اعلان کرے لا الہ الا اللہ تفلحو۔ توحید خداوندی کے اعلان سے اہل مکہ کی رقابت دشمنی میں بدل گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے خداوندی سے سرزمین مکہ کو خیر بات کہہ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ قرآن پاک میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ جب وہ دیکھیں ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تو اس جگہ سے ہجرت کرے جس جگہ انہیں امن اور پناہ مل سکے۔ سورۃ نساء میں کہ کیا اللہ کی زمین یہ فراخ نہیں تھی تو تم اس کی طرف ہجرت کر جاتے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مال و وطن کی محبت ان کے قدموں کی رکاوٹ نہ بنے۔ چنانچہ ہجرت مدینہ نے قرآن کی ان تعلیمات کو عملی شکل دینے کا موقع جو تھا فراہم کیا اور انہیں اللہ کا فضل اور خوشنودی جو تھی وہ حاصل ہو گئی۔ اسوائے سنت ابراہیمی کی پیروی۔ اسوائے ابراہیمی کی سب سے بڑی خصوصیت ہجرت ہے۔ ہجرت حبشہ کا کامیاب تجربہ کے بعد مسلمانوں نے ہجرت مدینہ کا فیصلہ کیا، اور مدینہ ایک ایسا شہر تھا، مکہ سے شام کو جانے والے تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے تھے، تو تجارتی شہرک پر کنٹرول جو تھا وہ مسلمانوں کے لیے آسان ہو گیا۔ مدینہ میں وسائل معاش کی موجود تھے۔ مدینہ کو مکہ پر یہ برتری حاصل تھی کہ مکہ مکرمہ کی طرح وہ ذی زر نہ تھا، بلکہ یہاں وسائل معاش جو تھے وہ لوگوں کے لیے موجود تھے۔ اہل مدینہ کی پہلے بیعت عقبہ اولا، پھر بیعت عقبہ ثانی میں مدینہ کے لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ مکہ میں مشرکین مکہ تھے، جبکہ مدینہ میں یہودی تھے جو اہل کتاب تھے، اور یہودیوں نے مدینے میں اعلان کر رکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ یہ لوگ دشمنوں کے مقابلے کے لیے آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے اور آپ کے منتظر تھے اور آپ کی نشانیاں بیان کرتے تھے۔ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھیال رہتے تھے، گویا یہ شہر آپ کا اپنا شہر تھا، یعنی آپ کے ننھیال بھی تھے مدینے میں۔ غور کیجئے یہ عظیم الشان تبدیلی کیسے آئی اور اسلام کس طرح پھیلتا گیا۔ قرآن اور صاحب قرآن صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کے ذریعے تعلیم و تربیت قرآن کا پیغام تھا، اور قرآن کو پیش کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق والے، صادق، امین، سچے، جو دوسروں کو کہتے سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والے، نرمی کے ساتھ تربیت کرنے والے، ہر حال میں حکمت سے بھرپور قیادت کرنے والے۔ صحابہ کرام نے جب قرآن اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تو اللہ کے ایمان اور بھروسے اور آخرت پر پکا یقین، اور وہ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ ہمیں بھی قرآن، حدیث، سیرت کو پڑھنا اور ان پر غور کرنا چاہیے اور عمل کی کوشش بھی کرنی چاہیے، تاکہ ہماری زندگی میں بھی کسی حد تک وہ صفات پیدا ہو سکیں جو صحابہ کرام کی زندگی میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ہی اثر تھا کہ صحابہ کرام کی ایک ایسی جماعت داری تیار ہوئی، 1000 سال تک مسلمان سپر پار رہے۔ آج ہم زوال پر ہیں تو دین کی دوری کی وجہ سے، قرآن کی دوری کی وجہ سے۔ اللہم مجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دل کی بہار، سینے کا نور، ہمارے غم کو دور کرنے والا اور ہمارے فکروں سے نجات دینے والا بنا دے۔ یا اللہ پاک، اے قادر کریم اللہ، یا ارحم الراحمین ارحمہما، ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.